दुखों ने घेर بسم اللہ الرحمن الرحیم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز طلباء اکرام، کل کے سبق میں ہم نے اسم کی علامتوں کو پڑھا۔ آج ہم انشاءاللہ فعل کی علامتوں کو اور حرف کی علامتوں کو پڑھیں گے۔ مصنف علیہ رحمہ بیان کر رہے ہیں علامت فعل آست۔ فعل کی علامت یہ ہے کہ قد در اولش باشد، کہ قد اس کے شروع میں ہو۔ چوں قد ضربا، جیسے قد ضربا، معنی ہوگا تحقیق کہ اس نے مارا۔ قد فعل کی علامت ہے، فعل کے ساتھ خاص ہے، اسم کے ساتھ اور حرف کے ساتھ نہیں پایا جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ قد تحقیق کا معنی دیتا ہے، تقلیل کا معنی دیتا ہے، اور تحقیق اور تقلیل یہ فعل کے اندر پائی جاتی ہے، اسم اور حرف کے اندر نہیں پائی جاتی ہے۔ اسی وجہ سے قد کو فعل کے ساتھ خاص کیا، اسم اور حرف کے ساتھ خاص نہیں کیا، یعنی قد کو فعل کی علامت قرار دیا، فعل کے ساتھ خاص کیا، اسم اور حرف کے ساتھ خاص نہیں کیا۔ قد آپ کو معلوم ہے کہ قد تحقیق کے لیے آتا ہے اور قد تقلیل کے لیے بھی آتا ہے۔ جب فعل ماضی پر داخل ہو تو یہ تحقیق کا معنی دیتا ہے، ماضی کو حال کے قریب کرتا ہے، اور ایک معنی یہ ہے کہ تقلیل کا معنی دیتا ہے، لیکن جب فعل مضارع پر داخل ہو۔ فعل ماضی کی مثال قد ضربا، قد ذهبا۔ قد ذهبا وہ جا چکا ہے، قد ضربا وہ مار چکا ہے، یا قد ذهبا اس نے مارا، قد ذهبا تحقیق کہ وہ گیا، یہ معنی کریں گے۔ اور جب فعل مضارع پر داخل ہو تو تقلیل کا معنی ہوتا ہے، جیسے کہ ان البخیل قد یصدق، کہ ان البخیل قد یجود، بے شک کنجوس آدمی کبھی کبھی سخاوت کر دیتا ہے۔ ان الکذوب قد یصدق، کہ جھوٹا آدمی کبھی کبھی سچ بول دیتا ہے۔ تو یہاں پر قد فعل مضارع پر داخل ہے یجود اور یصدق پر، اور یہ تقلیل کا معنی دیتا ہے، یعنی کبھی کبھی کا معنی دے رہا ہے۔ اور کچھ صورتوں میں قد فعل مضارع پر داخل ہونے کے باوجود بھی تحقیق کا معنی دے دیتا ہے، جیسے قرآن شریف میں قد نرا تقلبا، قد نرا تقلبا، تحقیق کہ ہم دیکھ رہے ہیں آپ کے چہرے کا پلٹنا پھرنا۔ بہرحال آگے بیان کر رہے ہیں یا سین باشد، یا سین کا ہونا، چوں سیضربو، یا سوفا باشد، یا سوفا کا ہونا، جیسے سوفا، چوں سوفا یضربو، جیسے سوفا یضربو۔ مانا ہوگا ان قریب وہ مارے گا، سوفا یضربو کچھ زمانے بعد وہ مارے گا، یا وہ مارے گا، یہ ترجمہ کر سکتے ہیں۔ سین اور سوفا میں فرق یہ ہے کہ دونوں استقبال کے لیے آتے ہیں۔ فعل مضارع کے اندر دو معنی پائے جاتے ہیں، یضربو مارتا ہے، مارے گا، حال کا بھی اور استقبال کا بھی۔ لیکن جب سین اور صوفہ یہ دونوں فعل پر داخل ہوں گے تو استقبال کے لیے خاص کر دیں گے، حال کا معنی اس کے اندر سے نہیں لیا جائے گا، صرف استقبال کا معنی ہی لیا جائے گا۔ اس کے بعد بھی سین اور صوفہ میں کچھ فرق ہے، وہ یہ کہ سین بھی استقبال کے لیے آتا ہے اور صوفہ بھی استقبال کے لیے آتا ہے، لیکن سین استقبال قریب کے لیے اور صوفہ استقبال بعید کے لیے۔ یعنی سین جب داخل ہوگا تو معنی ہوگا ان قریب کے، اور صوفہ جب داخل ہوگا تو معنی ہوگا کچھ زمانے بعد، کچھ ٹائم بعد اور کچھ دنوں بعد، یہ ترجمہ کریں گے۔ اب سین اور صوفہ یہ فعل کی علامت ہے، اسم اور حرف کی علامت نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ سین اور صوفہ یہ استقبال کا معنی دیتے ہیں، اور استقبال کا معنی یہ فعل کے اندر پایا جاتا ہے، اسم اور حرف کے اندر نہیں پایا جاتا ہے۔ اس لیے سین اور صوفہ کو فعل کے ساتھ خاص کیا، اسم اور حرف کے ساتھ خاص نہیں کیا۔ آگے بیان کر رہے ہیں حرف جزم بود۔ حرف جزم بود
یا حرف جزم ہوگا، یعنی حرف جزم فعل پر داخل ہونا بھی فعل کی علامت ہے۔ حرف جزم یہ اسم پر داخل نہیں ہو سکتا اور حرف پر داخل نہیں ہو سکتا، کیوں؟ کیونکہ حرف جزم کا داخل ہونا یہ فعل ہی کے ساتھ خاص ہے۔ یہ علامت یعنی حرف جزم کا داخل ہونا، حروف جازمہ کا داخل ہونا یہ فعل کے ساتھ خاص ہے، اسم اور حرف کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ اب حرف جزم کا داخل ہونا یعنی حروف جازمہ کا داخل ہونا یہ فعل کے ساتھ ہی خاص ہے، کسی دوسرے کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ صاحب لم یضرب، اس نے نہیں مارا۔ اب لم یضرب یہ مجزوم ہے، یعنی جزم ہونا یہ اثر ہے کس کا؟ حروف جازمہ کا۔ تو حروف جازمہ یہ ہوا مؤثر، اور لم یضرب میں جو جزم ہے یہ ہوا اثر، اور اثر بغیر مؤثر کے نہیں پایا جا سکتا، اور مؤثر کون ہے؟ حروف جازمہ، اور اثر کون قبول کر رہے ہیں؟ یہ فعل مضارع۔ تو اسی لیے کہ اثر بغیر مؤثر کے یعنی فعل کا مجزوم ہونا بغیر حروف جازمہ کے نہیں پایا جائے گا، اسی وجہ سے حروف جازمہ کو فعل کے ساتھ خاص کیا، حرف کے ساتھ خاص نہیں کیا۔ کیوں؟ کیونکہ حروف جازمہ کا اثر نہ اسم میں پایا جاتا ہے نہ حرف میں پایا جاتا ہے، ان کا اثر جو پایا جاتا ہے وہ فعل مضارع کے اندر ہی پایا جاتا ہے، اسی وجہ سے حروف جازمہ کو فعل کے ساتھ خاص کیا، اسم اور حرف کے ساتھ خاص نہیں کیا۔ لم یضرب اس کا معنی ہوگا اس نے نہیں مارا، یعنی لم یہ فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے۔ آپ نے میزان الصرف میں پڑھا ہوگا کہ لفظاً عمل یہ کرتا ہے کہ صاحب جزم کرتا ہے 5 صیغوں میں، 7 جگہوں سے نون اعرابی کو گرا دیتا ہے، 2 جگہ کچھ عمل نہیں کرتا ہے، لیکن معنی عمل یہ کرتا ہے کہ صاحب یہ فعل مضارع کو ماضی منفی کے معنی میں کر دیتا ہے، یعنی لم یضرب یہ فعل ماضی منفی کے معنی میں ہوگا، یعنی ما ضرب کے معنی میں ہوگا۔ آپ کسی سے اعتراض کر سکتے ہیں کہ صاحب لم یضرب کا عربی میں ترجمہ کیجئے، تو لم یضرب کا عربی میں ترجمہ ہوگا ما ضربا، لم یضرب اس نے نہیں مارا، اور ما ضربا کا معنی بھی ہوگا اس نے نہیں مارا۔ آگے بیان کر رہے ہیں، یا ضمیر مرفوع متصل بدو پیون، یا ضمیر مرفوع متصل اس کے ساتھ ملی ہوئی ہو، یعنی ضمیر مرفوع متصل کا پایا جانا۔ اب یہاں پر ضمیر مرفوع متصل کی قید لگائی، مرفوع متصل، منصوب متصل کیوں نہیں کہا؟ مجرور متصل کیوں نہیں کہا؟ تو اس کا جواب یہ دیا جائے گا کہ صاحب مرفوع متصل یہ فعل ہی کے ساتھ پائی جاتی ہے، اور منصوب متصل مجرور متصل وہ فعل کے ساتھ بھی پائی جاتی ہے، اسم کے ساتھ بھی پائی جاتی ہے، اور حرف کے ساتھ بھی پائی جاتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر کہا انہو، تو انہو ہو ضمیر منصوب ہے، متصل ہے، لیکن کس کے ساتھ ہے؟ انہ حرف کے ساتھ ہے۔ اور ایسے ہی لی لکا ضمیر مجرور ہے، متصل ہے، اور یہ کس کے ساتھ پائی جا رہی ہے؟ یہاں پر حرف کے ساتھ، حروف جارہ کے ساتھ۔ تو اس لیے مصنف علیہ الرحمہ نے ضمیر مرفوع متصل کہا، ضمیر منصوب متصل، ضمیر مجرور متصل نہیں کہا، کیونکہ ضمیر مرفوع متصل ہی وہ فعل کے ساتھ پائی جاتی ہے، اسم اور حرف کے ساتھ نہیں پائی جاتی ہے۔ اب دوسرا اعتراض یہ کر سکتے ہیں کہ صاحب ہم نے مان لیا کہ مرفوع متصل، لیکن مرفوع متصل وہ اسم کے ساتھ بھی پائی جاتی ہے، جیسے کہا زید قائم، زید کھڑا ہے، تو اس کی ترقی کریں گے زید مبتدا، قائم اسم فاعل، اس میں ہوا ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، تو قائم یہ فعل تو نہیں ہے، اس میں آپ نے کہا کہ ضمیر مرفوع متصل یہ فعل کے ساتھ پائی جاتی ہے، اور یہاں پر فعل نہیں ہے بلکہ اس میں فاعل ہے۔ تو اس کا جواب یہ دیا جائے گا کہ صاحب ضمیر مرفوع متصل یہاں پر کچھ عبارت چھٹی ہوئی ہے، بڑی کتابوں میں پڑھیں گے، وہ یہ کہ ضمیر مرفوع متصل یعنی ضمیر بارز مرفوع متصل، ضمیر بارز مرفوع متصل، یعنی جو ضمیر بارز مرفوع ہوگی، مرفوع متصل ہوگی، وہی فعل کے ساتھ پائی جائے گی۔ ضمیر مستتر وہ فعل کے ساتھ بھی پائی جائے گی اور اسم کے ساتھ بھی پائی جائے گی، لیکن فعل کی علامت جو قرار دیا وہ ضمیر مرفوع متصل ہی کو قرار دیا، ضمیر بارز مرفوع متصل ہی کو قرار دیا، دوسری ضمیروں کو قرار نہیں دیا۔ اب ضمیر مرفوع متصل یہ فعل ہی کے ساتھ خاص کیوں ہے، کسی دوسرے کے ساتھ خاص کیوں نہیں ہے، اس کی علامت کیوں بنی ہے؟ تو اس کا جواب دیا کہ یہ ضمیر یہ فاعل بنتی ہے، اور فاعل فعل کا ہوتا ہے، اس لیے
فعل کی علامت قرار دیا، اسم اور حرف کی علامت قرار نہیں دیا، کیونکہ یہ نہ فاعل، نہ اسم کا فاعل واقع ہوتا ہے اور نہ حرف کا فاعل واقع ہوتا ہے۔ چوں ضربتی ضربتا، جیسے ضربتی ضربتا، ضربتی ضربتا، تو نہ مارا، تو مذکر نہ مارا، تو مؤنث نے مارا، ضربتی تو مؤنث نے مارا، ضربتا تو ایک مذکر نے مارا۔ یا تائے ساکن، اب ایک علامت اور بیان کر رہے ہیں کہ تائے ساکن کا ہونا، چوں ضربت، جیسے ضربت۔ یہاں پر ایک اعتراض یہ کر سکتے ہیں، وہ یہ کہ صاحب کہا کہ تائے ساکن یہ فعل کی علامت ہے اور تائے متحرکہ یہ اسم کی علامت ہے، ایسا کیوں کیا؟ اس کے برعکس کیوں نہیں کیا کہ تائے ساکن کو اسم کی علامت قرار دے دیتے اور تائے متحرکہ کو فعل کی علامت قرار دے دیتے؟ تو اس کا جواب یہ دیا کہ صاحب تاکہ دونوں کے درمیان برابری ہو جائے۔ برابری ایسے کہ صاحب اسم کیا اسم خفیف ہوتا ہے اور حرکت یہ ثقیل ہوتی ہے، یعنی تائے متحرکہ یہ ثقیل ہے اور اسم کیا ہے، خفیف ہے، اس اعتبار سے ہلکی چیز کو بھاری دے دی، اور فعل ثقیل ہوتا ہے اور تائے ساکن یہ خفیف ہے، تو بھاری چیز کو ہلکی چیز اور ہلکی چیز کو بھاری چیز دے دی تاکہ دونوں کے درمیان برابری پیدا ہو جائے، اس لیے تائے ساکن کو فعل کی علامت قرار دیا۔ اور تائے ساکن یہ فعل ہی کی علامت کیوں ہے؟ تو اس کا جواب یہ دیں گے کہ یہ فاعل کے مؤنث ہونے پر دلالت کرتی ہے، اور فعل کا ہوتا ہے، اسی وجہ سے تائے ساکن کو فعل کے ساتھ خاص کیا، اسم کے ساتھ خاص نہیں کیا، تاکہ فاعل کے مؤنث ہونے پر دلالت کرے، کیونکہ ضربت یہ واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے اور اس میں جو فاعل ہے وہ ہی ضمیر ہے، لیکن تا جو ہے تائے مطولہ یہ فاعل کے مؤنث ہونے پر دلالت کرتی ہے، یعنی اسم کی جو علامت ہے وہ تائے مدورہ ہے اور فعل کی جو علامت ہے وہ تائے مطولہ ہے۔ اب اعتراض کر سکتے ہیں کہ صاحب تائے مطولہ ہونا اسم فعل کی علامت ہے، اسم کی علامت نہیں ہے، تو بیتن تا ہے، بنتن تا ہے، تائے مطولہ ہے، تو اسے بھی فعل ہونا چاہیے۔ تو اس کا جواب یہ دیں گے کہ صاحب جو زائد ہوتی ہے وہ تائے مطولہ مراد ہے، جو مادے کی ہوتی ہے وہ تائے مطولہ مراد نہیں ہے۔ بنتن اور بیتن میں جو تا ہے تائے مطولہ ہے لیکن وہ مادے کی ہے، اور ضربت میں جو تا ہے یہ تائے مطولہ مادے کی نہیں ہے بلکہ زائد ہے، اور ہماری بات زائد سے چل رہی ہے۔ یا امر باشد، یا امر کا ہونا چوں اضرب، یا نہیں باشد یا نہیں کا ہونا چوں لا تضرب، اضرب تو مار اور لا تضرب تو مت مار، یہ فعل کے ساتھ خاص کیا، اسم اور حرف کے ساتھ خاص نہیں کیا۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے اندر طلب کا معنی پایا جاتا ہے، اور طلب کا معنی یہ فعل کے ساتھ خاص ہوتا ہے، یہ اسم اور حرف کے ساتھ نہیں ہوتا ہے، اس لیے امر کو اور فعل نہیں کو فعل کی علامت قرار دیا، اسم کی اور حرف کی علامت قرار نہیں دیا۔ یہ صاحب ہوئی فعل کی علامت ہیں۔ اب آگے حرف کی علامتوں کو بیان کر رہے ہیں۔ علامت حرف آست، اور حرف کی علامت یہ ہے کہ ہیج علامت از علامات اسم و فعل درون بود۔ حرف کی علامت یہ ہے کہ کوئی بھی علامت اسم اور فعل کی علامتوں میں سے کوئی بھی علامت درون بود اس میں نہ ہو، اس میں نہ پائے جائے تو وہ حرف کی علامت ہے، یعنی حرف کی علامت عدمی ہے، نہ ہونا، اسم و فعل کی علامتوں میں سے نہ ہونا، کسی علامت کا نہ پایا جانا ہی حرف کی علامت ہے۔ صدق اللہ العظیم واللہ اعلم بالصواب۔